کلپ نمبر 1543۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت نمبر 5 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ ترجمہ، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ علمہ شدید القوی، انہیں سخت قوتوں والے نے سکھایا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی وہ انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ سخت قوتوں والے طاقتور سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور سکھانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے سکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب تک پہنچانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت اور قوت کا حال۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستیوں کو زمین کی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیا اور آسمان کی طرف اتنا بلند کر دیا کہ ان لوگوں کے مرغوں کی بانگ اور کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی، پھر ان بستیوں کو پلٹ کر پھینک دیا۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ارض مقدسہ کی گھاٹی میں ابلیس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے پر سے پھونک مار کر ابلیس کو ہند کی سرزمین کے دور دراز پہاڑ پر پھینک دیا۔ ان کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ قوم سمود اپنی کثیر تعداد اور بھرپور قوت کا مالک ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی چیخ سے ہلاک ہو گئی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک وہی پہنچا کر دوبارہ آسمان پر پہنچ جاتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شدید القویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے کے بغیر تعلیم فرمائی۔ فاستویٰ، پھر اس نے قصد فرمایا۔ عام مفسرین نے فاستویٰ کا فاعل بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا ہے، اور اس کے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے، اور اصلی صورت پر قائم ہونے کا سبب یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں ملاحظہ فرمانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مشرق کی جانب میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نمودار ہوئے، اور ان کے وجود سے مشرق سے مغرب تک کا علاقہ بھر گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی انسان نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا تو صحیح ہے اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا مراد ہے، بلکہ ظاہری طور پر تفسیر یہ ہے کہ فاستویٰ سے مراد سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند جگہ اور اعلیٰ مقام میں استوا فرمانا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوا فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور عرض کی کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں گا اللہ تعالیٰ کی تجلیات مجھے جلا ڈالیں گی۔ پھر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے اور عرش کے اوپر سے بھی گزر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں استوا فرمانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمے سے بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں استوا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ ترجمہ، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں بھی عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حال جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا یا پہاڑ پر چاند دیکھا، تو اس بات کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ چاند چھت پر یا پہاڑ پر تھا، بلکہ یہی معنی ہوتے کہ دیکھنے والا چھت یا پہاڑ پر تھا۔ اسی طرح یہاں بھی مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی آپ کی طرف متوجہ